السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم میں ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہماری 76 یعنی 76 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہماری آیت نمبر 77، 78 اور 79 یہ 3 آیتیں رہیں گی، یعنی 77، 78 اور 79۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اولا لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ یعلمون عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ ان اللہ، ان کے نون میں غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور اللہ کے لام کو مبھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ یعلم، یہاں پر آخر میں یہ میم ہے، اس میم کو نہیں کھینچنا ہے۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں کہ اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جو قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، حرکت کا قاعدہ ہے۔ زبر زیر پیش حرکات کہلاتے ہیں، اور ان کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، کھینچنا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ یعلم، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یعلم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ما یسرون، ما کے میم کو بھی کھینچنا ہے، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے۔ یسرون، را کے اوپر پیش ہے تو را کو مبھر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ وما يعلنون، یہاں پر بھی سیم وہی قاعدے ہیں جو یسرون کے اندر ہیں۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ امی کے میم میں غنہ کرنا ہے، اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے، اور یا کو ڈبل پڑھنا ہے، امیون، میون، اس طریقے سے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر غلطی یہ کرتے ہیں اس میں کہ اس کو امیون اس طریقے سے پڑھتے ہیں، امیون، حالانکہ یا کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کو بھی ڈبل پڑھیں گے۔ اگر ڈبل پڑھیں گے تو آواز ایسے نکلے گی، امیون، میون، ٹھیک ہے؟ اس کا دھیان رکھیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اللہ کے اوپر دیکھیے یہاں پر چھوٹا مد ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے اندر ہے، دوسرے کلمے کے اندر ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف مدہ آ رہا ہو اور اس سے اگلے ورڈ کے شروع میں ایک دم بالکل حمزہ آ جائے، تو وہاں پر ہم یہ چھوٹا مد لگا دیتے ہیں اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ امانیہ، اس کا بھی یہ دھیان رکھنا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، جس طریقے سے میں نے امیون کے اندر بتایا ہے، اس کے اندر بھی وہی دھیان رکھ کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِنْهُمْ، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں ہا ہے، جو اظہار کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں کرنا ہے۔ یظنون، وا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور نون پر تشدید ہے تو غنہ کرنا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ذال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، یکتبون، با کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے، اور واو مدہ اس لیے ہے کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ بِأَيْدِيهِمْ، دی دال کو کھینچنا ہے، دی پڑھنا ہے، دیہم نہیں پڑھنا ہے۔ یہ میں پوائنٹ بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ غلطی کرتے ہیں لوگ
اس لیے آپ دھیان رکھیے گا، ان غلطی سے بچیے گا، ہے نا. دی دال کو کھینچیں گے بِأَيْدِي. کیوں کھینچیں گے اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو کھینچنا ہوتا ہے. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم کے میم میں غنہ کریں گے اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے. یقولون قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. ہاذا ہا کو بھی کھینچنا ہے اور ذال کو بھی کھینچنا ہے. ہا پر کھڑا زبر ہے، ذال کے ساتھ میں الف مدہ ہے. من عند اللہ، من کے اندر اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں عین ہے، اور عند کے نون کے اندر اخفا کرنا ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں دال ہے. دال اخفا کے حرفوں میں سے ہے اور عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے. لیشتروا را کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور منہ بھر کے پڑھنا ہے. ثمنا نون کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. ثمنا قلیلا. یہاں پر دیکھیے وقف کی علامت پائی جا رہی ہے تو قلیلاً کے اندر ہمیں آیت کرنی ہے. دو زبر ہیں، دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں ایک زبر کو ہٹا کر کے اس کے ساتھ میں الف پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو قلیلا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. مما دونوں میم کے اوپر تشدید ہے، دونوں میں غنہ کرنا ہے. لہم میم اس طریقے سے. ایدیہم یہاں بھی دال کو کھینچنا ہے، سیم وہی قاعدہ ہے جو ابھی پیچھے گزرا ہے. وویل لہم مما یہ سب وہی قاعدہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کے تجوید کے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتانے تھے، وہ میں نے آپ کو بتائے. اب ان کا خیال رکھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. یہاں بیچ میں ایک بات بتا دوں، میں جو بیچ میں پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتا ہوں نا آیت کر کے، یہ اس کو میں آپ کو پھر بتا دوں. جب کبھی بھی ہم بیچ میں آیت کرتے ہیں جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے یا علامت وقف نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اگر ہم سانس توڑتے ہیں تو سانس توڑنے کے بعد پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ جو یہاں پر علامت نہیں پائی جا رہی ہے وہ بھی اس نیم کو بھی ہم پوری طور سے ادا کر لیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. چلیے آج کا سبق بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے اب تمام امت مسلمہ فیضیاب ہوتی رہے. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.